بہترین زندگی کی بنیاد کیسے رکھی؟ یہ زندگی کی بہترین بنیاد وہ ہے جو قرآن نے رکھی ہے۔ قرآن سے پہلے کوئی بھی الہامی کتاب زندگی کی یہ بنیاد نہیں رکھ سکی سر۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے عقیدہ توحید۔ اب اس کو ایک ہے آپ گھسی پیٹی مولویت کی شکل میں ڈسکس کریں، ایک ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ فلسفیانہ توضیح بیان کریں، انسان کی عقلی ضرورت بیان کریں، ان میں فرق ہے۔ قرآن کریم نے عقیدہ توحید کی شکل میں ایک بڑا واضح اور بڑا مضبوط اور ٹھوس اصولی ضابطہ بیان فرمایا ہے جس کی بنیاد پر عقل آگے چلے گی۔ اس عقیدے کی سب سے خوبی یہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے اس سے ہٹنے کی، اس میں تشکیک کی، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ یعنی ان ادر ورڈز کہ آپ کے ذہن کی پختگی کا سامان کیا گیا ہے۔ اور ذہن کی پختگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان، دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں نفسیاتی طور پر، کہ کریکٹر میں گڑبڑ تب ہوتی ہے جب ذہنی پختگی میں کہیں خلل واقع ہو جائے۔ ذہنی پختگی موجود رہے تو عقل میں خلل پیدا نہیں ہوتا، سمجھ آ گئی؟ اب قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو عقیدہ بیان کیا وہ عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید انبیاء کی زبان سے ہی نہیں کہلوایا گیا، قرآن کریم نے اس میں عقلی مادی سائنسی دلائل دے کر اس کو رہا تھا کہ عقیدہ توحید کو مضبوط کیا۔ عقیدہ توحید تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے سر، یہ نہیں کہ نہیں پایا جاتا، لیکن عقیدہ توحید کی پختگی کا جو سامان اللہ نے کیا ہے قرآن کریم میں وہ کہیں اور نظر نہیں آتا۔ اس کے یہ تو سلبی پہلو ہے کہ وہ ایک ذات ہے، صفات کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے۔ اس کا جو اپنا نا ایجابی پہلو یہ ہے، سلبی پہلو یہ ہے کہ اس ذات میں، اس کی صفات میں شرکت ناقابل معافی جرم، معافی نہیں ہوگی قیامت کے روز۔ ٹھیک ہے سر؟ پھر اس کی وحدانیت پر، اس کی قدرت پر قرآن کریم انبیاء کے ذریعے نہیں، قرآن کریم عقلی دلائل بھی مہیا کرتا ہے، مادی دنیا سے دلائل مہیا کرتا ہے۔ جی ہاں جی، وہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ ٹھیک ہے سر؟ اس میں عقلی توجیہ ہے ایک خدا کی کہ دو ہوں تو دو، جہاں دو ہوں گے وہاں اختلاف ہوگا۔ نظام کائنات بتاتا ہے کوئی اختلاف ہوا نہیں کبھی، اس کا مطلب وہ ایک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اپنا وہ قرآن پاک میں ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ یہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ اس قادر مطلق کی قدرت بیان کر رہا ہے نا۔ اور تمہیں پیدا میں نے کیا ہے، تمہاری زندگی کے لیے وہ سامان مبادیات زندگی میں نے مہیا کیے ہیں، تمہارے لیے ضروریات زندگی میں نے مہیا کیے ہیں، تمہارے لیے لگژریز آف لائف، تعیشات لائف میں نے مہیا کی ہیں۔ پھر یہ سب بیان کرنے بعد اب کہتا ہے کہ لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا شریک نہ بناؤ کسی کو۔ سر ایک مادی سا دلیل ہے سر، سیدھی سی سمپل سی دلیل ہے، کوئی اس میں ہیچ پیچ نہیں ہے، کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے، کوئی ارسطو کا فلسفہ نہیں ہے، کوئی افلاطون کی بکواسیات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا خوبصورت انداز ہے۔ تو قرآن کریم نے جب عقیدہ توحید کی بات کی تو عقیدہ توحید کو سب سے زیادہ بیان کر کے اصل کام کیا کیا کہ انسانی ذہن کو وہ پختگی مہیا کی جس کی بنیاد پر پختہ کریکٹر سامنے آنا چاہیے تھا، اور وہ آیا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب آپ صحابہ کرام کے بھی ہاں دیکھ لیجئے، تابعین کے ہاں دیکھ لیجئے کہ اور آج مسلمان گناہ گار بھی ہو لیکن سر اور ہزار گڑبڑ ہو جائے گی، لیکن جہاں عقیدہ کے توحید کی بات ہوگی وہاں سر جو مسلمان تھوڑا بھی پڑھا لکھا ہو تو وہ شرک اور ادھر ادھر کے قریب نہیں جاتا تھا۔ ٹھیک ہے؟ ایک بات اب ذہنی پختگی کا ایک سامان۔ دوسرا یہ فرما دیا کہ اپنا
یؤمنون بالغیب ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا تو ایک بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ تم وہ مومن جو ہے وہ غیب پر ایمان لاتے. سر اس بات کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اس بات کی کیا ضرورت پڑی تھی کہ انسانوں کو بتا جائے جی وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں؟ بھائی غیب پر ایمان لانا کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ اس کے بغیر کون سی کمی واقع ہوتی تھی؟ سوال سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ لیکن سر غیب کا معنی کیا ہے؟ غیب کا معنی کہ ہم یہ کرتے ہیں انسین دنیا، ہاں جی، یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ above دی ریزن دنیا، اگینسٹ دی ریزن نہیں، above دی ریزن، عقل کی دسترس سے باہر ہے، عقل کی ڈیمانڈ کے خلاف نہیں ہے. یہ ہے ایمان بالغیب. اگر عقل کے خلاف ہے تو وہ ایمان بالغیب نہیں ہے سر. اصل یہ ہے کہ وہ عقل کے خلاف نہیں ہے. وہ ہمارے ایک دوست تھے، پادری تھے، فوت ہو گئے بیچارے.